جناب مفتی فضل غفور صاحب اور جناب وقاص خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن ناظرین، بنیر، شانگلہ اور یہ جو سانحات تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاسی تقسیم ختم کر دی تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جے یو آئی کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، اے این پی کے لوگ، باقی جماعتوں کے لوگ سب مل جل کر ایک خاندان بن کے ریسکیو اور ریلیف کا کام کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے مذہبی تفریق کو بھی بڑی حد تک ختم کر دیا تھا، اور لوگوں نے وہاں کی جو ہندو برادری ہے وہ بھی خدمت میں شریک تھی، اور اگر ان کے متاثرین تھے تو مسلمانوں نے ان کے متاثرین کا بھی ہاتھ بٹایا اس پورے المیہ کے دوران. اس وقت ہمارے ساتھ مہندر پال سنگھ موجود ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ خدمات انجام دی. مہندر پال سنگھ، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی بنیر میں؟ جو مناظر وہاں پہ تھے بالکل وہ بہت ہی دکھ بھرے مناظر تھے. جب وہاں پہ ہم دوسرے تیسرے دن پہنچے، وہاں پہ ہم نے کیمپ لگانا سٹارٹ کیا، تو جو علاقے جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور جہاں پہلے خوشحال زندگی ہوتی تھی اور اس دن صرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے، تو اس دن وہ جو مناظر تھے وہ بالکل دل دہلانے والے مناظر تھے. مطلب ہر جگہ پہ تباہی ہی تباہی کے مناظر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اس ایریا میں. تو وہ مناظر شاید ہم کبھی زندگی بھر بھول نہ پائے کہ جو ہم نے اپنے آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا، لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی تباہی دیکھی ہم نے. لیکن قدرت کی طرف سے جو چیزیں آتی ہے، بہرحال انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور رب کی رضا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. خیر، وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی، لوگوں کے گھروں تک پانی، جس طرح 8-10 فٹ پانی آ چکا تھا، اور جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ بشنوئی کا علاقہ، قادر نگر کا علاقہ جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، تو وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے. نو ڈاؤٹ کہ میں یہ خوش قسمتی ہماری پاکستان کی ہے کہ جو ہمارا جھنڈا ہے جس میں نہ صرف گرین کلر بلکہ سفید رنگ بھی ہے، ہم سب مل کے ہم نے اس آفت کو، ہم نے اس دکھ کو بانٹا آپس میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم نے اس مصیبت کا ہم سامنا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پوری دنیا وہ ہماری یونٹی کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. جتنے بھی وہاں پہ ادارے ہیں، اپنے فلاحی ادارے، وہ کام کر رہے ہیں. میں ان تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، یا کوئی بھی قسم کا جو ہے وہ مشکل وقت آتا ہے، تو سب فلاحی ادارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے شہریوں کو وہ ایک مکمل حفاظت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. آپ نے منفرد انداز میں وہاں پہ کام کیا، تو پہلے تو ذرا اپنے کام کی تفصیل کے بارے میں بتا دیجئے. صافی صاحب، ہمارا یہ قبائلی علاقہ ہے اور رسم و رواج کے اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر عام طور پر بھی خواتین زیادہ موو نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر آفت آ جائے یا اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو وہ ایک جگہ پہ بند ہو جاتی ہیں. اب چونکہ آفت ایسی نہیں تھی کہ جس میں صرف مرد متاثر ہوئے ہوں، تو ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ خواتین ضروریات تو ان کی جو بھی ہیں، ان کے گھر بھی بن جائیں گے، ان کی میتیں بھی سنبھال لی جائیں گی اور ان کے باقی صورتحال بھی ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی ذاتی گفتگو کس کے ساتھ کریں؟ زیادہ تر رضاکار جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے رضاکار خواتین کے ساتھ مل نہیں سکتے، مرد رضاکار ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو ہم نے یہ کیا کہ اپنی ٹیم میں خواتین ساتھ لے کر گئے، اور پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور اس طرح کی صورتحال تھی، اور ان کو ہم نے کاؤنسل کیا کہ آپ نے وہاں جا کر جو بھی جن بھی خواتین سے آپ کی ملاقات ہو تو وہ ٹراما کا شکار ہوں گی. مثال کے طور پر ہم ایک خاتون کے پاس سے ملے، یہ میاں گانو میرا، جو کہ چغرزی تحصیل کے اندر پیچھے پہاڑی کے اوپر بہت پیچھے مشکل جگہ تھی. وہ خاتون، ان کا بیٹا بھی فوت ہوا، ان کا خاوند بھی فوت ہوا، ان کی بچیاں بھی فوت ہوئی ہیں. وہ خاتون گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں بھول جاتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں. تو انہیں باقی جو امراض جو بڑی عمر کے ساتھ ہوتی ہیں وہ تو تھیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پشتو میں انہوں نے مجھے کہا اس نہ پیغم، تو وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر میں ان سے یہ بات کرتا یا کوئی بھی ان سے یہ بات کرے کہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہ بالکل خیالی ایک صورت، اب ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ بات کرو، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو انہیں کاؤنسل کیا. ایک جگہ پر ہم گئے، ایک دوسری خاتون، ان کے ایک بیٹا ہے جس کی ایک بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک بچی ہے جس کے یہاں گردن سے نہ کٹ لگے ہوئے، 34 ٹانکے ان کو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ان کے خاوند بھی فوت ہو چکے ہیں اور ایک بڑا بچہ بھی ان کا مر چکا ہے.
اچھا وہ خواتین ہمارے ساتھ جو فیمیل تھیں، یہ جب ان سے ملی تو وہ خواتین، ہمارا فیمیل سٹاف ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے کہ جی آپ کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کہتی تھیں کہ بھئی جو چلے گئے وہ چلیں گے، اب میں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کو میں کیسے سنبھالوں گی. اچھا ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے چچا بھی موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں. جو میں پوائنٹ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہوتا یہ ہے ہمارے پورے سوسائٹی کلچرل اس میں کہ بھائی کو دے دیے، والد کو دے دیے، بیٹے کو دے دیے، تو خاتون سے براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنا دکھ کس کے ساتھ بانٹیں، وہ کس کے ساتھ بات چیت کریں. یہ ہمارا فوکس تھا. دوسرا یہ فوکس تھا کہ خواتین کی ضروریات بھی ہوتی ہیں. جی، خواتین اور بچوں کی ایسی ضروریات ہیں جو آپ بازار تو اگر ان کو جانے کا موقع ملتا ہے لے لیتی ہیں خاموشی کے ساتھ اپنے پلے کے نیچے، لیکن اب تو وہ جا بھی نہیں سکتی ہیں، سارے شہر اور ساری جگہیں برباد ہیں اور کسی سے منگوا بھی نہیں سکتی ہیں. تو ہم ان کی وہ والی ضروریات ساتھ لے کر گئے تھے کہ یہ خواتین براہ راست ان کو لے کر دیں. اچھا. تیسرا یہ تھا کہ تمام ایسے آفت زدہ علاقوں میں دیکھیے کسی کی فوتگی ہوگی، کسی کا گھر گرے گا، لیکن نارمل لائف تو چل رہی ہے. ان میں پریگننسی بھی ہیں، ان میں خواتین کی دیگر جو بیماریاں ہیں مسلسل جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں. اب ان کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، ڈاکٹرز کا بھی رجحان اس طرف ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کو ایک آپ کو پتہ ہے پریگننسی میں ایک الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، کوئی کمپلیکیشن. پھر خاص طور پر جب اس طرح کی تکلیف والا معاملہ ہو جائے تو اس سے بھی بچے اور زچہ و بچہ پر ان کی زندگی پر اثر، ان کی مطلب ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. تو ہم الٹرا ساؤنڈ مشین اور گائنی سے ریلیٹڈ اسٹاف ہمارا موجود تھا جو کہ جنہوں نے ان خواتین کو کہ جو براہ راست متاثرہ نہیں ہیں لیکن اس طرح پوری ایک آفت کے علاقے میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تو ان کی جو ضروریات ہیں اور میڈیسن ہے وہ پوری